سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ علی جنت سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم تاجکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر دوشنبے پہنچ گئے، جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے تاجکستان کے دورے سے افغانستان میں ایک مستحکم اور جامع حکومت کے قیام کے لیے ہماری سوچ کو آگے بڑھانے کا ایک موقع ملے گا۔ تاجر برادری نے تجارت اور برآمدات کے فروغ کے لیے کاروباری شخصیات کو اپنے غیر ملکی دورے کا حصہ بنانے پر وزیر اعظم کو سراہا ہے۔ یورپی یونین نے بڑے پیمانے پر قحط اور انسانی تباہی کے خطرے سے بچنے کے لیے افغانستان کے لیے انسانی امداد بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم میں کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینے کے مطالبے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر انصاف اور امن کے حصول تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ کل راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان تاجکستان کے 2 روزہ دورے پر دوشنبے پہنچ گئے، جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ تاجکستان کے وزیر اعظم کھوکھر رسول زادہ نے ہوائی اڈے پر وزیر اعظم اور ان کے وفد کا استقبال کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم اجلاس میں شریک دوسرے ممالک کے رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ تاجک صدر نے ان کی ملاقات میں علاقائی روابط پر خصوصی توجہ کے تناظر میں 2 طرفہ تجارتی، اقتصادی اور سرمایہ کاری تعلقات سمیت باہمی تعلقات کے فروغ کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان تاجکستان بزنس فورم کے پہلے اجلاس کا افتتاح بھی کریں گے، جس کے لیے پاکستانی تاجروں کا ایک وفد بھی دوشنبے کا دورہ کرے گا۔ اس موقع پر پاکستان تاجکستان جوائنٹ بزنس کونسل کا اجلاس بھی ہوگا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چوہدری فواد حسین نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا تاجکستان کا دورہ افغانستان میں ایک مکمل اور جامع حکومت اور علاقائی حل کی جانب پیش رفت کے لیے ہماری سوچ کو آگے بڑھانے کا موقع فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم کے دوشنبے کے دورے کے حوالے سے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال زیر بحث آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں تاجکستان کے اہم کردار کا اعتراف کرتا ہے۔ تاجر برادری نے وزیر اعظم عمران خان کے کاروباری افراد کو اپنے غیر ملکی دوروں میں شامل کرنے کے اقدام کو سراہا ہے، جس کا مقصد پوری دنیا اور خصوصاً علاقائی ممالک کے ساتھ تجارت اور برآمدات کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعظم کے دوشنبے کے دورے کے موقع پر ان کے ہمراہ جانے والے کاروباری وفد کے ارکان نے امید ظاہر کی ہے کہ اس سے وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی روابط میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے چیئرمین توقیر الحق نے، جو اس وفد میں شامل ہیں، کہا کہ ہماری ادویات سازی کی صنعت کے لیے تاجکستان میں وسیع مواقع موجود ہیں۔ ایوان برائے صنعت و تجارت کوئٹہ کے سینئر نائب صدر عبداللہ چکزئی نے کہا کہ وسطی ایشیائی ریاستوں کو برآمدات کے فروغ سے ہماری معیشت کو فائدہ ہوگا اور زر مبادلہ کے حصول میں مدد ملے گی۔ سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر جنید الطاف نے بھی وزیر اعظم کے علاقائی تجارت کو فروغ دینے کی سوچ کو سراہا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چوہدری فواد حسین نے کہا کہ پاکستان میں تیل کی قیمتیں ابھی بھی خطے میں سب سے کم ہیں۔ آج اپنے متعدد ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک تیل درآمد کرتا ہے، تاہم عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافے سے یہاں بھی قیمتیں بڑھیں گی۔ دوسری برآمدات کے لیے بھی یہی اصول ہے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ ہماری آبادی کے 75% حصے کی آمدن میں بھی نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعمیرات اور صنعتوں سے وابستہ لاکھوں افراد کی آمدن میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ گلگت بلتستان کے گورنر راجہ جلال حسین مقبول نے آج اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر صدر نے گلگت بلتستان کے گورنر کو قراقرم انٹرنیشنل اینڈ بلتستان یونیورسٹی کے قیام کے لیے فنڈز کی فراہمی کا یقین دلایا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ حکومت تعلیم اور صحت کے شعبوں کی بہتری اور خواتین کی بہبود کے لیے ہر ممکن امداد فراہم کرے گی۔
قومی صحت کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ حکومت کرونا وائرس کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے سائنسی عدد و شمار کی بنیاد پر جامع پالیسی پر عمل کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک سیمینار میں کرونا وائرس کے انسداد کی حکمت عملی کے اہم نکات کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وبا کے خلاف اجتماعی رد عمل کے باعث کامیابی حاصل کی گئی۔ معاون خصوصی نے کہا کہ ہم نے ہزاروں کی تعداد میں بستروں میں اضافے، ڈاکٹرز اور طبی عملے کی تربیت کے ذریعے صحت کے بنیادی ڈھانچے کو ترقی دی۔ انہوں نے کہا کہ مساوی بنیادوں پر ویکسین لگانے کے عمل میں پیش رفت کے لیے نادرا کے عدد و شمار اور جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ ملک میں ایک روز میں کرونا وائرس سے متاثرہ مزید 66 افراد جاں بحق اور 3012 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے عدد و شمار کے مطابق گزشتہ روز 56,778 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور مثبت کیسز کی شرح 5.3% رہی۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے گاڑیوں کے اندراج کی تصدیق کے لیے موبائل ایپ کا اجرا کیا ہے۔ گاڑیوں کے اندراج کی تفصیلات جاننے سمیت گاڑیوں کے مالکان اندراج فیس اور ٹوکن ٹیکس موبائل ایپ زما KP کے ذریعے ادا کر سکیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ یورپی یونین نے بڑے پیمانے پر قحط اور انسانی تباہی سے بچنے کے لیے افغانستان کے لیے انسانی امداد میں اضافے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ یورپی یونین کی سربراہ ارسلا وین ڈیر لیون نے سالانہ خطاب میں کہا کہ 27 رکنی بلاک افغان عوام کے شانہ بشانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کے لیے انسانی امداد میں 10 کروڑ یورو تک اضافہ کریں گے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ مشن کے سربراہ ڈیبورا لیونز نے آج کابل میں عبوری وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے ملاقات کی اور ملک میں انسانی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایک ٹویٹ میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ ملاقات میں انسانی امداد پر زور دیا گیا اور سراج الدین حقانی نے کہا کہ اقوام متحدہ کے اہلکار بلا رکاوٹ کام کر سکتے ہیں اور افغان عوام کو ضروری امداد پہنچا سکتے ہیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن نے کہا کہ ملاقات میں لیونز نے کہا کہ افغانستان میں اقوام متحدہ اور انسانی امداد کے لیے کام کرنے والے تمام اہلکاروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ افغان عوام کو ضروری امداد پہنچانے کے لیے بلا رکاوٹ روک ٹوک کام کیا جا سکے۔ کشمیری عوام کے ایک ترجمان گروپ ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم نے کشمیری رہنما مسرت عالم بٹ کے کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین شبیر احمد شاہ اور غلام احمد گلزار کے وائس چیئرمین کے انتخاب کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں فورم نے کہا کہ مسرت عالم بٹ اور شبیر احمد شاہ بالترتیب 27 اور 37 سال سے قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں پابند سلاسل رہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہمارا حق خود ارادیت کا مطالبہ غیر متزلزل رہا ہے اور ہم اپنی سرزمین پر انصاف اور امن کے حصول تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے ملک کے دفاع کے لیے ایٹمی ہتھیاروں اور فوجی صلاحیت کو توسیع دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پیونگ چونگ نے معاشی پابندیوں کے باوجود اپنے ہتھیاروں میں کافی حد تک اضافہ کیا۔ کم جونگ ان نے کہا کہ شمالی کوریا نے حالیہ میزائل تجربات ہتھیاروں کے پروگرام میں جاری پیش رفت کا مظہر ہے۔ چین کے جنوبی مشرقی صوبے سیچوان میں آج زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جن کی شدت 6 تھی۔ زلزلے کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ حکام نے کہا ہے کہ درجنوں مکانات منہدم ہو گئے ہیں جبکہ ہزاروں افراد کا ایک دوسرے سے رابطہ بھی منقطع ہو گیا ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ کل راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 2:30 بجے شروع ہوگا۔ اور محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم شمال مشرقی پنجاب اور اس سے ملحقہ علاقوں میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، لاہور، گلگت اور مظفر آباد 35 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 38، پشاور 36، کوئٹہ 34 اور مری 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، اننت ناگ اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر آبر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ لیہ، پلوامہ اور شوپیاں میں موسم خشک اور مطلع جزوی طور پر آبر آلود رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 32، لیہ 18، اننت ناگ اور شوپیاں میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم تاجکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر دوشنبے پہنچ گئے، جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔
وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے تاجکستان کے دورے سے افغانستان میں ایک مستحکم اور جامع حکومت کے قیام کے لیے ہماری سوچ کو آگے بڑھانے کا ایک موقع ملے گا۔ یورپی یونین نے بڑے پیمانے پر قحط اور انسانی تباہی کے خطرے سے بچنے کے لیے افغانستان کے لیے انسانی امداد بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ کل راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ